ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا چلو ٹھیک ہے پھر البرٹ نے کہا، لیکن اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا اور پھر اس کے دونوں ہاتھ فضا میں اس طرح لہرانے لگے جیسے وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن دوسرے لمحے وہ لہرا کر وہیں صوفے پر ہی گر گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ ماریا اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ خود چیک کرنا چاہتی تھی کہ کوئی آدمی کوٹھی میں موجود تو نہیں ہے، لیکن واقعی اس احمق البرٹ نے ملازموں کو کہیں بھجوا دیا تھا۔ ساری کوٹھی چیک کرنے کے بعد اس نے ایسے کمرے کی تلاشی شروع کر دی جسے یہ البرٹ اپنے دفتر کے طور پر استعمال کرتا ہو، اور تھوڑی دیر بعد وہ اس کمرے کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ البرٹ نے لازماً کہیں نہ کہیں کوئی ایسی تحریر رکھی ہوئی ہوگی جس میں ٹاپ سرکٹ کے بارے میں معلومات ہوگی۔ پھر وجہ یہ تھی کہ اس نے باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سارا کام کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ البرٹ اب 10-12 گھنٹوں سے پہلے ہوش میں نہ آ سکے گا، اس لیے وہ انتہائی اطمینان سے اس دفتر اور کمرے کی تلاشی میں مصروف ہو گئی، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جان توڑ کوششوں کے بعد آخرکار ایک کاغذ ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو ہی گئی جس میں ٹاپ سرکٹ کے الفاظ کے ساتھ ایک فون نمبر بھی لکھا ہوا تھا اور ایک مقامی آدمی کا نام بھی۔ یہ نام تھا سردار شیر زمان، لیکن ظاہر ہے اتنی معلومات سے اسے ٹاپ سرکٹ کے بارے میں تفصیلات معلوم نہ ہو سکتی تھیں۔ بہرحال اس نے کاغذ میز پر رکھا اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ مسٹر آپریٹر، میں ایک غیر ملکی سیاح ہوں۔ میرے ایک دوست نے اپنا پتہ اور فون نمبر مجھے دیا تھا۔ وہ پتہ مجھ سے کھو گیا ہے، البتہ فون نمبر مجھے یاد ہے۔ میں آپ کو فون نمبر بتا دیتی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے اور بتا سکیں گے کہ یہ نمبر کس پتے پر نصب ہے؟ ماریا نے بڑے میٹھے لہجے میں کہا۔ مس، جب آپ کو فون نمبر یاد ہے تو آپ فون نمبر ڈائل کر دیجیے، آپ کا دوست آپ کو مل جائے گا۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے ہنستے ہوئے کہا، اب کیا بتاؤں مسٹر آپریٹر، دوستی کے بعد کچھ سیکرٹس ہوتے ہیں، ورنہ یہ بات تو مجھے بھی معلوم ہے، لیکن میرے دوست کی مسز اب مزید کیا کہوں؟ ماریا نے کہا۔ او اچھا ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، فرمائیے فون نمبر۔ دوسری طرف سے آپریٹر نے ہنستے ہوئے کہا اور ماریا نے فون نمبر دہرا دیا۔ 1 منٹ میں چیک کرتا ہوں، یہ نمبر دارالحکومت کا نمبر نہیں ہے، مضافات کا ہے، آپریٹر نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو مس، کیا آپ لائن پر ہیں؟ آپریٹر نے پوچھا۔ یس، ماریا نے جواب دیا۔ نوٹ کر لیجئے، یہ نمبر مضافاتی قصبے دلاور گڑھ کے سردار شیر زمان کی حویلی کا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او بے حد شکریہ، ماریا نے کہا اور ریسیور رکھا۔ دلاور گڑھ سردار شیر زمان، تو کیا یہ ٹاپ سرکٹ کا ہیڈ کوارٹر اس قصبے میں ہے؟ ٹھیک ہے، اب باقی تفصیلات اس البرٹ کو بتانی ہوں گی، ماریا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر کاغذ بند کر کے اس نے جیب میں رکھا اور اس کمرے سے نکل کر اس طرف کو بڑھ گئی جدھر سٹور تھا۔ اس نے سٹور میں بڑی سی رسی نکالی اور دوبارہ اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں البرٹ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس نے البرٹ کے ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھے اور پھر اس کے پیر بھی باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ مڑ کر دوبارہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اب اسے کسی ہنجر کی تلاش تھی جس کی مدد سے وہ اس البرٹ سے پوچھ گچھ کر سکے، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک کمرے کو ٹریس کر لینے میں کامیاب ہو گئی جہاں ہر قسم کا اسلحہ موجود تھا۔ ماریا نے ایک مشین پسٹل اور ایک تیز دھار اور ایک باریک نوک والا ہنجر اٹھایا اور اطمینان سے چلتی ہوئی دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گئی جہاں صوفے پر بندھا ہوا البرٹ پڑا ہوا تھا۔ ماریا نے مشین پسٹل اور ہنجر میز پر رکھے اور پھر اس نے بے ہوش پڑے ہوئے البرٹ کو گھسیٹ کر پہلے صوفے سے نیچے گرایا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے ایک کرسی کی طرف لے گئی۔ چند لمحوں کی کوششوں کے بعد وہ البرٹ کے بے ہوش جسم کو اسی کرسی پر منتقل کر دینے میں کامیاب ہو گئی۔ پھر اس نے رسی کی مدد سے البرٹ کے پورے جسم کو اچھی طرح کرسی کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ البرٹ حرکت بھی نہ کر سکے۔ پھر اس نے صوفہ گھسیٹ کر اس کی پشت اس کرسی کے عقب میں اس طرح لگا دی کہ البرٹ چاہے جس قدر زور لگائے کرسی پیچھے نہ کر سکے۔ پھر اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس کے اندر سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، اس کا ڈھکن ہٹایا اور شیشی نے البرٹ کی ناک سے لگا دی۔ ساتھ ہی اس نے اس کے منہ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر اسے بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن بند کر کے اس نے شیشی واپس بیگ میں رکھی اور بیگ میز پر رکھ کر اس نے ہنجر اٹھا لیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر البرٹ کے سامنے رکھ کر اطمینان سے اس پر بیٹھ گئی۔ چند لمحوں بعد البرٹ کے جسم میں حرکت نمودار ہوئی اور پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں بے شعوری کی کیفیت چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ شعور کی چمک ابھر آئی۔ تمہیں ہوش آ گیا البرٹ؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تم نے مجھے باندھ کیوں رکھا ہے؟ کیوں؟ البرٹ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے البرٹ، تاکہ تم سے مکمل دوستی کرنے سے پہلے میں معلوم کر لوں کہ تم واقعی اس قابل ہو بھی یا نہیں کہ تم سے مکمل دوستی کی جا سکے۔ میں کسی تھرڈ ریٹ مجرم سے دوستی نہیں کر سکتی، ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ البرٹ نے ہون بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ٹاپ سرکٹ کے خاص آدمی ہو، لیکن مجھے ٹاپ سرکٹ کے چیف سے ملنا ہے، ماریا نے بڑے مطمئن سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو تم بھی ٹاپ سرکٹ کے چکر میں آئی ہو؟ کاش مجھے پہلے ذرا سا اندازہ ہو جاتا۔ بہرحال بولو کیا چاہتی ہو؟ میں ٹاپ سرکٹ کا چیف ہوں، البرٹ نے ہون بھینچتے ہوئے کہا۔ نہیں، اصل چیف بتاؤ۔ اصل چیف تم نہیں ہو، اس کا مجھے علم ہے، ماریا نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔
جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں چیف ہوں تو پھر تم مان کیوں نہیں رہی؟ البرٹ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر تم چیف ہو تو پھر دلاور گڑھ کا سردار شیر زمان کون ہے؟ ماریا نے مسکراتے ہوئے کہا تو البرٹ بے اختیار چونک پڑا، مگر جلد ہی وہ سنبھل گیا۔ وہ تو ایک عام سا زمیندار ہے اور میرا دوست ہے، تم اسے کیسے جانتی ہو؟ البرٹ نے پوچھا۔ آخری بار کہہ رہی ہوں البرٹ کہ جو کچھ جانتے ہو سچ سچ بتا دو ورنہ میں پتھروں کی بھی زبان کھلوانا جانتی ہوں، ماریا نے اس بار انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ بتایا تو ہے اور کیسے بتاؤں؟ البرٹ نے بھی اس بار غصیلے لہجے میں کہا۔ اوکے، تمہاری مرضی، اگر تم یہی چاہتے ہو کہ تمہارا یہ خوبصورت اور وجیحہ جسم بگڑ جائے تو بگڑتا رہے، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور میز سے خنجر اٹھا کر وہ کرسی سے اٹھی اور دوسرے لمحے البرٹ کے حلق سے نکلنے والی زوردار چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ ماریا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما تھا اور البرٹ کا دایاں کان جڑ سے کٹ کر نیچے جا گرا تھا۔ بولو ورنہ، ماریا نے اس بار وحشت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی البرٹ کا دوسرا کان بھی صاف ہو گیا۔ البرٹ اس بار اس قدر زوردارانہ انداز میں چیخا کہ اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ ماریا کا ہاتھ ایک بار پھر گھوما اور البرٹ کا آدھا ناک کٹ کر اس کی جھولی میں جا گرا اور البرٹ کا جھٹکا کھانے کی وجہ سے ہوا جسم یکلخت ساکت ہو گیا۔ اس کی گردن ڈھلک گئی تھی۔ ارے بس ابھی سے، ماریا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس نے خنجر پوری قوت سے البرٹ کے بازو میں گھوم دیا۔ البرٹ ایک بار پھر چیخ مار کر ہوش میں آ گیا اور پھر مسلسل اس کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ بولو اس بار ورنہ آنکھ نکال دوں گی، ماریا نے پتھریلے لہجے میں کہا اور خنجر کی نوک اس نے البرٹ کے دائیں آنکھ کی طرف بڑھا دی۔ رک جاؤ، تم عورت نہیں، تم ڈائن ہو، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، البرٹ نے اس بار گھگھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بولتے جاؤ، میں جیسے ہی تمہاری زبان رکی تمہاری آنکھ باہر آ جائے گی، ماریا کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ ٹاپ سرکٹ کا سیکنڈ چیف میں ہوں، چیف خفیہ رہتا ہے، وہ صرف مجھ سے فون پر بات کرتا ہے، لیکن میں نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود ہی خفیہ انکوائری کی تو مجھے معلوم ہوا کہ دلاور گڑھ کا جاگیر سردار شیر زمان ہی ٹاپ سرکٹ کا چیف ہے۔ پھر مزید انکوائری پر مجھے معلوم ہوا کہ وہ سائنسدان بھی ہے اور اس نے وہاں اپنے باغ راجہ باغ کے اندر خفیہ تہخانے بنائے رکھے ہیں جن میں جدید قسم کی لیبارٹری قائم کر رکھی ہے۔ بس اتنا معلوم ہوا ہے، مجھے اس سے زیادہ میں نہیں معلوم کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہ تھی۔ مجھے انتہائی جاری معاوضہ ہر ماہ مل جایا کرتا ہے اور سوائے ایک بار ایک گروپ کے ہاتھنے کے علاوہ آج تک مجھے کوئی کام ہی نہیں کرنا پڑا۔ البرٹ نے تیز لہجے میں پوری تفصیل بتا دی۔ تمہارے گروپ میں کتنے آدمی ہیں اور ان کے نام اور پتے بتاؤ، ماریا نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا اور البرٹ نے تیزی سے نام اور پتے بتانے شروع کر دیے۔ یہ 8 آدمی تھے۔ پھر ماریا نے ان کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کی اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود خون آلود خنجر البرٹ کی شارگ میں اترتا چلا گیا۔ کال بیل کی زوردار آواز سن کر عمران نے بے اختیار چونک پڑا۔ وہ اس وقت فلیٹ میں اکیلا تھا، سلیمان بازار گیا تھا۔ کال بیل کی آواز دوبارہ سنائی دی اور اس بار گھنٹوں مسلسل بجتی ہی چلی گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بیل بجانے والا نے بٹن سے انگلی نہ ہٹانے کا کوئی مقصد مقدس عہد کر رکھا ہو۔ عمران اٹھ کر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کون ہے باہر؟ عمران نے دروازہ کھولنے کی بجائے دروازے کے ساتھ رک کر نسوانی آواز اور انتہائی لاڈ برے لہجے میں پوچھا، اور اس کی نسوانی آواز سنتے ہی گھنٹی بجنی یکلخت بند ہو گئی۔ عمران صاحب، میں، باہر سے فیاض کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ جی نہیں، میں اکیلی ہوں، سرتاج کسی کام سے گئے ہوئے ہیں، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ لاڈ بھرے لہجے میں کہا۔ سرتاج؟ کیا مطلب؟ کیا تم عمران کی بیوی ہو؟ باہر سے فیاض کی حیرت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ بیوہ؟ جی نہیں، ابھی سرتاج زندہ ہے، عمران نے جواب دیا۔ بیوہ نہیں، بیوی۔ دروازہ کھولو، میں سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو ہوں، اس بار فیاض کی انتہائی جھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ٹینڈے ہے؟ جی نہیں، ہم نے ٹینڈے نہیں خریدنے، عمران نے سپرنٹینڈنٹ کے لفظ کو ٹینڈوں میں بدلتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کون ہو تم؟ دروازہ کھولو ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ بظاہر ہے اس کے اتنے بڑے عہدے کا عمران نے ٹینڈے کہہ کر حشر کر دیا تھا، اس لیے اس کا غصہ تو عروج پر پہنچ چکا تھا۔ دروازہ کھولو، مگر یہ ماہ رمضان تو نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ کھولتی ہو دروازہ یا نہیں؟ فیاض کا پارا باہری درجے تک پہنچ گیا تھا اور اس نے زور سے دروازے پر لات مار دی۔ اوئی اللہ، پتہ نہیں کون جاہل ٹنڈے بیچنے آ گیا ہے، میں صاحب کو اٹھاتی ہوں، عمران نے اس بار اونچے لہجے میں کہا اور تیزی سے واپس چلتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے کے قریب آ گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹینڈے آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں ٹینڈے؟ ٹھہرو میں دیکھتا ہوں، ویسے مجھے تو ٹینڈے بہت پسند ہیں، چپت مارنے کا لطف آتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں، عمران نے اس بار اپنی اصل آواز میں اور اونچے لہجے میں کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر ماری جانے والی لاتیں عمران کی آواز بلند ہوتے ہی تھم گئی تھیں اور عمران نے بڑے اطمینان سے دوبارہ جا کر دروازہ کھول دیا۔ ارے تم سپرنٹینڈنٹ؟ او، تو تمہیں بیگم جان ٹینڈے کہہ رہی تھی، کمال ہے، ویسے اگر تم یہ پی کیپ ہٹا دو تو پھر صرف ٹینڈ بلکہ واقعی سپرنٹینڈنٹ بن جاتے ہو، باقی رہ جاتا ہے نٹ بولٹ تو تمہارے ویسے ہی ڈھیلے پڑے رہتے ہیں۔ آؤ اندر آ جاؤ، عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ اس نے سپرنٹینڈنٹ کے لفظ کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اس کے نئے معنی نکال لیے تھے۔ تم کون ہے؟ یہ بیگم جان کدھر ہے؟ تو تم اب یہ حرکتیں شروع کر دی ہیں، فیاض نے کار کھانے والے لہجے میں کہا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔
بیگم جان حرکتیں، لا حول ولا قوت، تم نے مجھے بھی اپنی طرح کا کوئی عہدیدار سمجھ رکھا ہے؟ مگر تم یہ اس قدر لال پیلے کیوں ہو رہے ہو؟ 1000 بار کہا ہے کہ اپنے عہدے کے اس مشکل سے نام کو بدل ڈالو۔ محتمم بڑا خوبصورت سا لفظ ہے اور بولنے والے کے ہونٹ بھی خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ چلو تمہارے روب سے نہ بند ہو، لفظ کی ادائیگی سے ہی بند ہو جائیں۔ بند تو ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے، کہیں لوگ تمہیں محتمم کی بجائے بہتر نہ کہنا شروع کر دیں۔ آخر سینٹرل انٹیلیجنس میں بھی تو محتر ہوتے ہی ہوں گے، صفائی تو ہوتی ہی ہوگی وہاں بھی، لیکن ایک مسئلہ ہے، سلمیٰ بھابھی کو پھر تمہاری وجہ سے محترانی کہلانا پڑے گا، اور یہ بات کم از کم میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران بولنے کے ساتھ ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتا بھی جا رہا تھا۔ فیاض کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے، چہرہ غصے کی شدت سے بری طرح بگڑا ہوا تھا، لیکن وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ ارے ڈرائنگ روم ادھر ہے، آگے پرائیویٹ ہے۔ عمران نے فیاض کو ڈرائنگ روم کی طرف مڑنے کی بجائے آگے جاتے دیکھ کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر فیاض کے منہ سے صرف پھنکار سی نکلی، لیکن وہ رکا نہیں۔ چلو صفائی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے، پرائیویٹ حصے کی ہی ہو جائے، عمران نے کہا اور اطمینان سے جا کر دوبارہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فیاض دروازے پر نمودار ہوا۔ کہاں ہے وہ عورت؟ کہاں چھپایا ہے تم نے اسے؟ فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ عورت؟ کیا کہہ رہے ہو؟ عورت اور یہاں؟ ارے بھائی، یہاں تو ہمسایوں کی مرغی نے کبھی اپنا قدم نہیں رکھا، تم عورت کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ بے حد تنگ ہے، شاید اس لیے دماغ کو ہوا نہیں لگ رہی ہوگی، ایسا کرو جالی دار ٹوپی بنوا لو، عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں کہا۔ میں پوچھتا ہوں کہ وہ عورت کدھر ہے؟ وہ بیگم جان جو پہلے دروازے پر آئی تھی اور جس سے تم باتیں کر رہے تھے، بولو کدھر ہے وہ، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا، فیاض نے غصے سے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ارے بیگم جان کی بات کر رہے ہو؟ وہ آغا سلیمان پاشا کی ہونے والی منگیتر، وہ تو چلی گئی، عقبی راستے سے کہہ رہی تھی کہ ٹینڈے تو میری چڑ ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ سلیمان کی ہونے والی منگیتر، یہ کون سا رشتہ ہے؟ اور وہ تمہیں سرتاج کیوں کہہ رہی تھی؟ فیاض نے غور سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اس کے چہرے پر اس کی غلط بیانی کا اندازہ لگانا چاہ رہا ہو۔ ظاہر ہے بیچاری دیہاتی عورت ہے، اب شہر کی تو نہیں، ہونے والی منگیتر کو پیر کی جوتی سمجھے، اس نے تو سر کا تاج ہی کہنا شروع کر دیا ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ سر کے تاج صاحب کے سارے ہیرے جھڑ گئے ہوں، میرا مطلب ہے دانت ہی نہ ہو، ہوتا تو بہرحال تاج ہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس بار فیاض بھی ہنس پڑا۔ مگر وہ چلی کیوں گئی ہے؟ اور سلیمان کدھر ہے جو اپنی ہونے والی منگیتر کو یہاں اکیلے تمہارے فلیٹ میں چھوڑ گیا ہے؟ فیاض نے اس بار شرارت بھرے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں فیاض کا دوست ہوں، کسی لچھے لفنگے گھٹیا آدمی کا دوست نہیں ہوں، اس لیے تو سلمیٰ بھابھی بھی بے دھڑک یہاں آ جاتی ہیں، عمران نے کہا تو فیاض بے احتیاط پھیکی سی ہنسی ہنس کر رہ گیا۔ تم سے خدا سمجھے، بہرحال یہ بتاؤ تم دلاور گڑھ کیوں گئے تھے؟ فیاض نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ ہاں گیا تھا، کیوں؟ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ فیاض نے جس انداز میں دلاور گڑھ کا نام لیا تھا، اس کے ذہن میں سردار شیر زمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور اس لیبارٹری کے بارے میں خدشات جاگ اٹھے تھے۔ سردار شیر زمان سے ملے تھے؟ فیاض نے باقاعدہ پولیس والوں کی طرح پوچھ گچھ شروع کر دی۔ کیا بات ہے، کیا سردار شیر زمان نے کوئی شکایت کی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ وہ بیچارہ شکایت کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، بہرحال مجھے تفصیل بتاؤ، تم وہاں گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ فیاض نے کہا اور عمران کے بھینچے ہوئے ہونٹ اور زیادہ بھینچ گئے۔ تو سردار شیر زمان کو بلاک کر دیا گیا ہے؟ عمران نے کہا، ارے نہیں، ویسے وہ شدید زخمی ہے، اگر بروقت انہیں امداد نہ مل جاتی تو شاید ہلاک ہو جاتے، لیکن وہ فی الحال ان کی ایسی حالت نہیں ہے کہ وہ کوئی بیان دے سکیں، اس لیے تم سے پوچھنے آیا ہوں، کیونکہ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ تم وہاں گئے تھے، میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ تمہاری نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم ہو ہی ایسے سبز قدم کہ جہاں تمہارا قدم پڑ جائے وہاں جو بھی ہو جائے کم ہے، فیاض نے جلے دل کے پھپولے پھوڑتے ہوئے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں وہاں گیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ تمہارے ڈیڈی سر رحمان نے، اور مجھے الہام تو نہیں ہوتا کہ میں تمہاری نقل و حرکت جان سکوں، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو تمہارے ذمہ ڈیڈی نے سردار شیر زمان کے زخمی ہونے کی انکوائری لگائی ہے، کیوں؟ عمران نے کہا۔ ہاں، اور اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور تم سے سرکاری طور پر پوچھ گچھ کر رہا ہوں، اگر تم نے کچھ چھپانے کی کوشش کی تو میں ہتھکڑیاں ڈال کر ہیڈ کوارٹر لے چلوں گا اور پھر وہاں 3rd ڈگری کا ایسا استعمال کروں گا کہ تم سب کچھ خود ہی اگل دو گے، لیکن کیا کروں، تمہیں دوست کہہ چکا ہوں، اس لیے مجبوراً فی الحال سیدھے سادھے سے انداز میں پوچھ گچھ کر رہا ہوں، فیاض نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ میں ڈیڈی سے بات کرتا ہوں کہ ان کا سپرنٹینڈنٹ پوچھ گچھ کے بہانے یہاں آیا اور آغا سلیمان پاشا کی ہونے والی منگیتر بیگم جان کو اس نے سرکاری پوچھ گچھ کے بہانے چھیڑنے کی کوشش کی اور بیگم جان بیچاری خوفزدہ ہو کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئی، اور ظاہر ہے وہ کوٹھی ہی گئی ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ بیگم جان بھی سلیمان کی طرح ہمارے گھر میں ہی پلی بڑی ہے اور ڈیڈی اسے بالکل سریا کی طرح اپنی بیٹی سمجھتے ہیں، عمران نے خوش لہجے میں کہا اور ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ بکواس کرتے ہو؟ میں نے تو اس بیگم جان کی شکل تک نہیں دیکھی، ویسے وہی میرے متعلق بکواس کر رہی تھی، فیاض نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔
یہ تو جب ڈیڈی انکوائری کریں گے اور بیگم جان سے سرکاری پوچھ گچھ کریں گے اور بیگم جان بیان دیں گی کہ جب اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا تو تم نے نہ صرف اسے دروازہ توڑنے کی دھمکی دی بلکہ واقعی دروازہ توڑنے کی کوشش بھی کی، اور اس بیچاری کو بھی راستے سے اپنی عزت بچانے کے لیے فرار ہونا پڑا۔ تب پتہ چلے گا کہ ڈیڈی 3rd ڈگری اور نہیں 4th بلکہ 100 ڈگری کا استعمال تم پر کیسے کرتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری ڈائل کر دی۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، خود تو مذاق کرتے رہتے ہو، اگر میں کروں تو برا مان جاتے ہو، تم تو میری پیاری سے اچھے سے دوست ہو۔ فیاض فوراً ہی منتوں پر اتر آیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سر رحمان کو اگر عمران نے اس بارے میں ذرا سی بھی بات کر دی تو سر رحمان اس کی کچھ سنے بغیر کھڑے اس ہتھ کڑی ڈلوا دیں گے، وہ ایسے معاملات میں انتہائی سخت تھے۔ تو یہ مذاق تھا، معاف کرنا اگر یہ مذاق تھا تو پھر حالستاً برا والا مذاق تھا جو ہم جیسے شریف شہریوں کے حلق سے نہیں اترتا۔ بہرحال اب تم مجھے پوری تفصیل بتاؤ کہ سردار شیر زمان کو ہوا کیا ہے، ورنہ تم سمجھ سکتے ہو کہ ڈیڈی بہرحال تم سے بڑے عہدے میں ہے، ان کا مذاق ظاہر ہے بڑے عہدے داروں جیسا ہوگا۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، زیادہ تفصیل کا تو مجھے علم نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے سر رحمان نے مجھے بلایا، انہوں نے بتایا کہ دلاور گڑھ کے جاگیردار سردار شیر زمان انتہائی شدید زخمی حالت میں اپنی حویلی میں پڑے ملے ہیں، ان کے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے۔ ملازموں نے سردار شیر زمان کو فوری طور پر دارالحکومت ہسپتال پہنچایا اور ان کے گھر والوں کو جو دارالحکومت میں تھے اطلاع دے دی۔ انہوں نے سر رحمان کو اطلاع دی۔ سر رحمان نے مجھے بلا کر کہا ہے کہ میں فوری طور پر دلاور گڑھ جاؤں اور جا کر تفصیلی انکوائری کروں اور انہیں رپورٹ دوں کہ سردار شیر زمان کیسے زخمی ہوئے، کن لوگوں نے انہیں زخمی کیا۔ ان کا خیال ہے کہ کوئی جائیداد وغیرہ کا جھگڑا ہوگا، گو ان کے مطابق کیس تو پولیس کا بنتا ہے لیکن رشتہ داروں کی وجہ سے یہ انکوائری کرانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہی بتایا ہے کہ تم اپنی اماں بھی اور سریا کے ساتھ چند روز پہلے دلاور گڑھ آئے ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے تم سے بات کر لوں پھر وہاں دلاور گڑھ جاؤں۔ فیاض نے بڑی شرافت سے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ہسپتال سے آئے ہو؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں میں پہلے ہسپتال ہی گیا تھا کہ شاید سردار صاحب کو ہوش آ گیا ہو اور ان کے بیان سے ہی ساری انکوائری مکمل ہو جائے اور مجھے ہاں دلاور گڑھ کے دھکے نہ کھانے پڑے، لیکن وہ ابھی تک بے ہوش پڑے ہیں، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی ہوش میں نہیں آئے۔ فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا، کون سے ہسپتال میں ہے اور کس وارڈ میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ جنرل ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں ہے، ڈاکٹر اسلام وارڈ کے انچارج ہیں، تم جانتے تو ہو انہیں، تمہارے ساتھ ہی ایک بار ان سے ملا تھا، فیاض نے کہا، اور عمران نے اسباب میں سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہسپتال فون کر رہے ہو؟ میں نے تو بتایا ہے کہ سردار صاحب ابھی ہوش میں نہیں آئے، میں وہیں سے تو آ رہا ہوں، فیاض نے کہا۔ جنرل ہسپتال رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی، اسپیشل وارڈ ڈاکٹر اسلام سے بات کرائیں۔ عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، ہیلو ڈاکٹر اسلام بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر اسلام کی آواز سنائی دی، انکل میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ڈاکٹر اسلام ان کے دور کے عزیز تھے اور ملک کے انتہائی قابل ڈاکٹر تھے، ریٹائر ہونے کے قریب تھے، اس لیے عمران انہیں انکل ہی کہا کرتا تھا۔ او عمران بیٹے، تم سردار شیر زمان کے بارے میں فون کیا گیا ہوگا، تم نے وہ ابھی ہوش میں نہیں آج کے، لیکن بہرحال اب وہ خطرے سے باہر آ چکے ہیں۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر اسلام نے ازحد ہی تفصیل بتانی شروع کر دی کیونکہ ڈاکٹر اسلام بھی جانتے تھے کہ سردار شیر زمان عمران کے رشتہ دار ہیں۔ انکل کیا ان پر تشدد کیا گیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تشدد؟ او ہاں واقعی، بالکل، میرا تو اس طرف خیال گیا ہی نہیں، تم درست کہہ رہے ہو، ان پر واقعی بے رحمانہ انداز میں تشدد کیا گیا ہے۔ ان کا ایک جبڑا ٹوٹا ہوا ہے، جسم پر 40 کے قریب زخم ہے جو کہ خنجر مارنے سے لگ سکتے ہیں، ان کی گردن پر بھی زخم ہے، سر پر بھی بار بار کوئی بھاری چیز ماری گئی ہے، چہرے پر بھی زخم ہے، دایاں کان بھی آدھے سے زیادہ کٹ کر لٹک رہا تھا اور جسم پر ایسی نشانات بھی ہیں جیسے انہیں رسیوں سے انتہائی سختی سے باندھا گیا ہو۔ اسلام نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، شکریہ انکل، ان کا خیال رکھیں، جب وہ ہوش میں آ جائیں تو میں ان کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوں گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ان پر تشدد کیا گیا ہے؟ فیاض نے، جو لاؤڈر کی وجہ سے ڈاکٹر اسلام کی ساری بات سن رہا تھا، ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ تم بیٹھو، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں، پھر اکٹھے دلاور گڑھ چلتے ہیں، عمران نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے کہا اور پھر تیز قدم اٹھاتا وہ ڈرائنگ روم سے نکلا اور اپنے خاص کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر ٹرانسمیٹر پر اس نے ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے ٹرانسمیٹر آن کر کے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس ٹائیگر اٹینڈنگ باس اوور۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر برائٹ کلب کے مالک البرٹ نے ایک تنظیم بنائی ہے جسے ٹاپ سرکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ٹاپ سرکٹ تنظیم دلاور گڑھ کے ایک جاگیردار سردار شیر زمان جو کہ سائنسدان بھی ہیں، انہوں نے وہاں ذاتی لیبارٹری بنائی ہوئی ہے کہ تحفظ کے لیے بنائی گئی ہے۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ سردار شیر زمان پر بے رحمانہ تشدد کیا گیا اور وہ شدید زخمی حالت میں اپنی حویلی میں پڑے ہیں۔ لازماً یہ غیر ملکی ایجنٹوں کا ہی کام ہوگا، تم البرٹ سے معلوم کرو کہ کیا اس نے ان لوگوں کا کوئی کھوج نکالا ہے یا نہیں اور مجھے ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دینا۔ میں سپر فیاض کے ساتھ دلاور گڑھ جا رہا ہوں، اس لیے رپورٹ کو کوڈ میں دینا اوور۔ عمران نے اسے تفصیلی ہدایات دیتے ہوئے کہا۔
بوس البرٹ اور اس کے 8 ساتھیوں کو کسی نے ہلاک کر دیا ہے۔ ان سب کی لاشیں بھی البرٹ کی کوٹھی میں پڑی ہوئی ملی ہیں۔ البرٹ پر تو بے رحمانہ انداز میں تشدد کیا گیا ہے، جبکہ باقی 8 ساتھیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ زیر زمین دنیا میں تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ کارروائی اس کے کاروباری دشمنوں کی ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ میں تو اس بارے میں تحقیقات کرتا ہوں، اوور ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، فوراً معلوم کرو کہ یہ کن لوگوں کا کام ہے اور رپورٹ دو، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ کمرے سے نکلا اور پھر اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا جہاں اس کا ڈریسنگ روم تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے سے بھی زیادہ سنجیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔